چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد دنیا کی آباد کاری اور خلافت تھا، اس لیے آپ کو تمام دنیاوی چیزوں کے علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی آپ کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر رب کائنات نے ملائکہ کے سامنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کا اعلان فرمایا۔ سورۃ الحجر اور سورۃ الصاد میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کی وجہ سے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ناظرین کرام، اس صورتحال کو حضرت امیر خسرو نے یوں بیان فرمایا کہ گر نہ بودے ذات حق اندر وجود، آب و گل راک ملک کردن سجود۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر خود ذات حق جلوہ گر نہ ہوتی تو فرشتوں کو صرف مٹی اور پانی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی طور پر سجدے کی دو اقسام ہیں، عبادت کا سجدہ اور تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں روا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ مفسرین سجدے کی ایک اور قسم بیان کرتے ہیں جو جن و انس کے علاوہ ہے، یعنی عبادت کے سجدے کے علاوہ اسے سجدہ انقیاد و خضوع کہتے ہیں، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا سجدہ جو کائنات کی ہر شے کرتی ہے۔ جیسا کہ سورج کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ، تو وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یا جیسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کریم کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ سورۃ الحجر میں ہے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟
ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، میری شان کے لائق نہیں کہ میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ سورہ آراف میں ہے لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، میں ایسا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الصاد میں فرمان باری تعالیٰ ہے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان نے عرض کیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا غلط تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے، اور آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مٹی سے انسان کی پیدائش پر لکھتے ہیں کہ مٹی کے اوصاف میں نرم ہونا، حامل مشقت ہونا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، چیزوں کا اگانا، بڑھانا، پرورش کرنا ہے، جبکہ آگ کی صفت ہے جلدی کرنا، جلا دینا اور بے چینی پھیلانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے ابلیس اپنے گناہ پر اڑ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کی معذرت کی اور رجوع کیا۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ مٹی میں سنجیدگی اور وقار ہے، اس سے انسان میں علم و حیا اور صبر پایا جاتا ہے جو کہ توبہ استغفار کی طرف لے کر جاتا ہے، جبکہ آگ میں اضطراب، بے چینی، بلند طلبی ہے جو تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آگ خیانت کا مرکز، فنا کا محرک، اور اس کے مقابل مٹی امانت کی معاون اور نشو و نما کی معین ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ مٹی کو آگ پر فضیلت ہے۔ مٹی کی خاصیت وزن، وقار، بردباری اور صبر ہے۔ یہی چیزیں آدم علیہ السلام کے لیے توبہ، تواضع اور تضرع کی طرف دائی بنی، اور جن کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں چن لیا، ہدایت دی اور توبہ قبول فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا۔ یہ اس کی حماقت و بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم نہ مانا اور بردود ہوا۔